جو اپنے بچوں کے ہاتھوں پہ اعضاء پہ نام لکھتی ہیں کہ بوم کے ٹکڑے سے جب اڑا دیے جائیں گے تو میں اعضاء جسم کے حصے اکٹھے کروں گی. قال الامیر المومنین علی بن ابی طالب کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. مگر افسوس ہے ہمارے 57 اسلامی ممالک کے ان بزدل لیڈرز پر جو خاموش بیٹھے ہیں. وللمظلوم عونا. درود و سلام ہو غزہ کے ان مظلوم مسلمانوں پر، درود و سلام ہو مقامت اسلامی حماس و حزب اللہ پر، درود و سلام ہو یمن انصار اللہ پر، درود و سلام ہو آپ تم عزیز طلبہ طالبات پر کہ جنہوں نے اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے روزے کی حالت میں آج یہاں اپنے فلسطینی بھائی اور بہنوں کے لیے ان کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے سڑکوں پر تشریف لائے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں المسلم کالجسد الواحد، مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہے کہ اگر جسم کے کسی حصے پر کوئی جسم کا کوئی عضو حالت تکلیف کے اندر ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. تو آج آپ نے ثبوت دیا کہ واقعاً اسلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کے اندر زندہ ہیں. آپ نے احیاء کیا اور اس جسد امت اسلامی کے اس حصے پر جو کاری ضرب لگی ہوئی ہے اس کو محسوس کرتے ہوئے آپ نے اس دکھ کا اظہار کیا جس سے آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ثابت کر دیا کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہے. اسی طرح امیر المومنین علی بن ابی طالب نے آخری وصیت کی اپنے فرزندوں کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچایا کہ بیٹا یاد رکھنا کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ہمیشہ ظالم کے مخالف بن کر اور مظلوم کی حمایت کرنا. تو آج آپ نے یہ اپنا ایک دینی فریضہ، انسانی فریضہ آپ نے پورا کیا. اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہیں. درود و سلام ہو تمام ان مجاہدین پر جو آج اسرائیل کے خلاف نبرد آزما ہیں. بھائیوں، 57 اسلامی ممالک کے لیڈرز السلام علیکم. میں بتانا چاہتی ہوں آپ لوگوں کو گزشتہ مہینوں سے جاری جنگ، فلسطینی بچوں پر ان مظالم کا ہونا اور غزہ کے ان معصوم بچوں کے خون کو پانی کی طرح بہایا جانا، تمہاری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی تار کیا جانا. مگر افسوس ہے ہمارے 57 اسلامی ممالک کے ان بزدل لیڈرز پر جو خاموش بیٹھے ہیں اپنے گھروں میں، قومی اسمبلیوں میں، سیاستوں میں خاموش بیٹھے ہیں. جنہیں اقدامات کرنے تھے لا الہ الا اللہ کے لیے، آج وہی لا الہ الا اللہ کا مطلب بھلائے بیٹھے ہیں. جنہیں اقدام کرنا تھا جہاد فی سبیل اللہ کا، وہی جہاد کا نام تک بھول گئے. جس امت کو دنیا کی قیادت کرنی تھی، جس امت کو دنیا کی قیادت کرنی تھی، آج وہ ٹھیکے گیڑوں کی طرح ایک ظالم کے سامنے خاموش بیٹھی ہے. میں اپنے تمام لیڈرز کو یہ بتانا چاہتی ہوں اور تمام نان مسلم لوگوں کو کہ یاد رکھیں مسلمان کا بھی جنگ ہے کسی کے مذہب کی بنا پر نہیں کرتا، ہمیشہ مظلوم کے لیے جنگ کرتا ہے. آپ سب ساتھ دیں اس چیز میں. جو یہ خود کو ہیومن رائٹس کا علم بردار سمجھتا ہے امریکہ، میں اسے بتانا چاہتی ہوں کہ غزہ کے اندر ابھی ہیومن رائٹس کی کمی ہے. آئے اور وہ دیکھیں کہ تو ہیومن رائٹس کا علم بردار ہے یا پھر ہمارا نبی کا. الائف اسکول حسین کیمپس کے طلبہ و طالبات روزے کی حالت میں ہر رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اسکول سے نکل کر روڈ کے اوپر کھڑے ہو کر یہ پیغام دیتے ہیں کہ ایک دن ساری عوام جاگے گی انشاءاللہ اور ہمارا غزہ آزاد ہوگا. وہ غزہ کہ جس میں پھول جیسے بچے پھول کی طرح مسل لیے گئے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. مائیں صبح ہماری مائیں سحری کرواتی ہیں اور وہاں مائیں سحری کے ٹائم پہ لاشیں ڈھونڈتی ہیں. سلام ان ماؤں کو جو اپنے بچوں کے ہاتھوں پہ اعضاء پہ نام لکھتی ہیں کہ بوم کے ٹکڑے سے جب اڑا دیے جائیں گے تو میں اعضاء جسم کے حصے اکٹھے کروں گی. ان سلام اس حوصلے کو، اس ماں کی ممتا کو سلام کہ جو ابھی بھی اسرائیلی شیطان کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہے، جس نے اپنے 4-4 6-6 بچے ذبح کروا دیے لیکن غزہ اور اقصیٰ کو چھوڑنے کو تیار نہیں. اور ہماری عوام تھوڑی سی بے سکونی، تھوڑی سی روڈ بلاک کے اوپر گرم ہو جاتی ہے. بھئی آپ اپنے گھروں میں محفوظ ہیں، آپ کے بچے بھی محفوظ ہیں، سب کچھ ہے. طرح طرح کے کھانے بناتے ہیں افطاریوں میں. کبھی سوچیں شربت کا گھونٹ بھرتے ہوئے، کبھی سوچیں تو صحیح وہ تو خون اکٹھا کر رہے ہیں. گود اجڑ گئی، بچے ہیں تو ماں نہیں، ماں ہے تو گود اجڑ گئی، بچے نہیں. تھوڑا سا سوچیں تو صحیح. 57 اسلامی ممالک کی فوجی اور عوام تھوڑا سا غیرت کے ناخن لیں. کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ آج غزہ تو کل پاکستان کی باری ہوگی اگر یہی خاموشی رہی. تھوڑی سی تکلیف ان مظلوموں کے لیے برداشت نہیں ہوتی آپ سے. بھئی آپ کے گھر تک آگ نہیں پہنچی اس لیے آپ انتظار میں ہیں کہ آگ آپ کے گھر تک پہنچے. نہیں، یہ بچے، یہ آج کی نسل انشاءاللہ یہ غیرت مند نسل
حوصلہ ہے کس طرح ایک بچے کے 10-10 20-20 ٹکڑے ہوتے ہیں. چند دنوں کا بچہ جس کا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنتا لیکن ڈیتھ سرٹیفکیٹ بن جاتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس عوام کی بھی اور تمام 57 اسلامی ممالک کی غیرت جاگے, ہم ایک پیج پہ اکٹھے ہوں اور غزہ آزاد ہو. وہ تو قربانیاں دے رہے ہیں نا, وہ ان کے حوصلے بلند ہیں, ہم خاموش تماشائی ہیں. نماز روزہ تو بتایا ہمارے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے کہ نماز واجب ہے, روزہ واجب ہے, بتا دیا. یہ نہیں بتایا کہ ظالم کے خلاف کھڑا ہونا بھی واجب ہے, مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا بھی واجب ہے. نہ کسی مولوی نے بتایا, نہ کسی ملا نے بتایا, نہ مائیں بتاتی ہیں. غزہ کی مائیں, کربلا کی مائیں گود میں پروان چڑھاتے ہوئے بچوں کو سبق یاد کراتی ہیں کہ ظالم کے خلاف کھڑے ہونا ہے اور مظلوم کے ساتھ حق اور باطل کا فرق بتاتی ہے. وہ فاطمی مائیں جو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار کے اوپر کھڑی ہے اور ظالم کے خلاف